اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہو جاتے، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس تصدیق فرماتا ہے۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کرام کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا حال ہے، بلکہ یہی اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام قبار صحابہ کرام کا حال ہے کہ سب پر ایمان لانا، سب کی تعظیم کرنا جو ہے یہ ہر مسلمان مومن پر لازم ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ جو تم کہتے ہو جو تم پر اترا اور باقی کے منکر ہو جاتے، حالانکہ وہ حق ہے اور ان کے پاس تصدیق فرماتا ہے۔ جن پیغمبروں یا جن کتابوں کا قرآن نے ذکر نہ کیا وہ گم ہو کر رہ گئے، کوئی انہیں جانتا بھی نہیں۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی عظمت کو، کہ یہ وہ شان والی کتاب ہے جس نے سابقہ نبیوں اور سابقہ کتابوں کا جن کا تذکرہ کیا ہے ان کا ذکر آج بھی موجود ہے، اور جن کا ذکر نہیں کیا ان کا ذکر اور تذکرہ جو ہے وہ لوگوں کی زبانوں سے ختم ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا، پھر فرماؤ تم پہلے انبیاء کرام کو کیوں شہید کرتے تھے اگر تمہیں اپنی کتابوں پر اتنا ہی ایمان تھا تو؟ معلوم ہوا کہ پیغمبر کو قتل کرنا یا ان کی اہانت کرنا کفر ہے۔ انبیاء کرام کی تعظیم ایمان کا اعلیٰ ترین رکن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کہ موجودہ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو شہید نہ کیا تھا مگر چونکہ وہ قاتلین کی اس حرکت سے راضی تھے، یعنی جو سرکار کے زمانے میں یہودی تھے وہ اپنے باپ داداؤں کے عمل سے راضی تھے اور قاتلین کو عظمت سے یاد کرتے تھے، لہٰذا انہیں بھی انہی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ تو یہی حال نیک اعمال کا بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنایا اور تم ظالم تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہندوؤں کی گائے پرستی اصل میں بنی اسرائیل سے چلی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو گائے کی تعظیم کرنا، کفار کے معظم دنوں کی عزت کرنا حرام ہے، کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے۔ تم ظالم تھے، یعنی در حقیقت تم موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے کہ ان کے معجزات ید بیضا دیکھنے کے باوجود تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ جو ہیں وہ کفر کی طرف چلے گئے، بچڑے کی محبت کی طرف چلے گئے۔ آگے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو جو ہم عطا کرتے ہیں تم کو پوری قوت سے اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بولے ہم نے سنا اور مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لینے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ اس سے چند فائدے معلوم ہوئے کہ یہ کہ کسی مومن کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یا وہ ایمان پر رہے ورنہ ہلاک کیا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل تورات کے احکام دیکھ کر مرتد ہونا چاہتے تھے، جس پر موت ان کے سامنے کر دی گئی، یعنی طور پہاڑ جو ہے ان کے سروں پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام لا کر کھڑا کر دیا آپ نے، اور حکم ہوا کہ اس کو مانو وگرنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ دوسری یہ کہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے، دل پر نہیں۔ بنی اسرائیل نے منہ سے سمینہ کہا، طور ہٹا لیا گیا اگرچہ دل میں اسینا کہا تھا۔ تیسری یہ کہ دنیاوی خوف سے ایمان لانا نجات کا سبب اور باعث نہیں ہے، اس لیے ایمان جو ہے وہ سچے دل سے لانا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بچھڑا جو ہے اس کی محبت رچ بس چکی تھی، تو
معلوم ہوا کہ بری چیزوں کی دل میں محبت ہونا بے ایمانی کی علامت ہے۔ بنی اسرائیل کا بچھڑے کی طرف میلان ان کے کفر کی وجہ سے تھا، لہٰذا اچھوں اور اچھی چیزوں سے طبی محبت ایمان کی علامت ہے۔ ہر شخص اپنی ایمانی قوت کو اپنے طبی میلان سے معلوم کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ تم فرما دو کیا ہی برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں بنی اسرائیل پر طنز ہے، یعنی اگر ایمان وہ حرکتیں کراتا ہے جو تم کر رہے ہو تو ایسا ایمان بڑا ہی برا ایمان ہے۔ لہٰذا برے ایمان سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، صحیح معنوں میں اپنے پیارے محبوب پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔